کہ اب صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ عدلیہ کی کرسی پر بیٹھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی انصاف کا قلم چلانے سے پہلے لوگوں کی نگاہوں کو دیکھتے ہیں۔ نگاہیں جو کہتی ہیں، بہت سے کرسی پر بیٹھنے والے لوگ ان کی نگاہوں کو پڑھ کر پھر قلم چلاتے ہیں۔ جہاں سے انصاف کا بول بالا اور چرچا ہونا چاہیے تھا، جب وہیں سے انصاف کا خون ہوگا تو پھر کہاں انصاف انسان کے لیے اس دنیا کے اندر موجود ہوگا اور دکھائی دے۔ تو بہت سے اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے جن سے کھلی جانبداری حکومت کی طرف سے برتی جا رہی ہے، تعصب کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بابری مسجد کی شہادت کا سانحہ پیش آیا، NRC کا مدعا بہت شدت کے ساتھ اٹھایا گیا اور بڑی جلد بازی میں اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی گئی۔ تمام تر مخالفتوں کے باوجود حکومت کی طرف سے طے کر لیا گیا کہ ہمیں تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ تو یہ کورونا کی وبا عام ہو گئی جس کی وجہ سے مجبوراً ان کو یہ چیزیں اپنے بستے کے اندر ڈالنی پڑی۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس مہلک وبا کی زد میں آنے کی وجہ سے بہت سے متعلقین سے اور بزرگ شخصیات سے ہم محروم ہوئے، لیکن اللہ کے ہر فیصلے کے اندر خیر بھی مضمر و پوشیدہ ہوتی ہے۔ جس چیز کو بظاہر ہم اپنے لیے شر تصور کرتے ہیں، اللہ اسی شر میں سے خیر کا پہلو بھی نکالتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے اگر اتنی وسیع بیماری کا دائرہ ملک کے اندر اور دنیا کے اندر نہ پھیلتا تو وہ اپنے کتنے منصوبوں کو عملی جامہ آج پہنا چکے ہوتے۔ یہ بیماری کا دورانیہ درمیان میں آیا جس کی وجہ سے ان کو یہ منصوبہ ٹھنڈے بستے کے اندر ڈالنا پڑا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر ہماری طرف سے مسلسل جد و جہد رہی تو آئندہ بھی وہ اپنے اس طرح کے ناپاک منصوبوں پر عمل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں۔ اور بھی واقعات پیش آتے رہے، یکساں سویل کوڈ کا مدعا اٹھایا جا رہا ہے، اس کے لیے بھی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ان میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ نئی قومی تعلیمی پالیسی ہے جو 2020 کے اندر جس کو پاس کر لیا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں اب جو نصاب تیار ہوگا، اسکولوں میں بچوں کو جو کتابیں پڑھائی جائیں گی، جو مضامین وہ پڑھیں گے، چند سالوں میں اس کا بالکل واضح اثر ہمیں اپنی نسلوں میں اور اپنے بچوں میں دیکھنے کو ملے گا۔ آج ہی آپ دیکھ لیجئے کتنے اسکول ایسے ہیں کہ جس میں جو اسمبلی ہوتی ہے اس میں وہ تمام کام کرائے جاتے ہیں جو شرعی اعتبار سے سراسر ناجائز، بچے انہی کے عادی بن جاتے ہیں، اور شروع سے بچہ جو چیز دیکھتا ہے وہ چاہے جتنی بری ہو اس کے دل میں پھر اس کی شناعت و قباحت باقی نہیں رہتی، وہ اس چیز کو معیوب نہیں سمجھتا، وہ اسی کا عادی بن جاتا ہے۔ جب ہمارے بچے اس نصاب کو پڑھیں گے جو اس نئی قومی تعلیمی پالیسی کے نتیجے میں تیار ہو رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں کفر ان کے سامنے پڑھا جائے گا، شرک ان کی نگاہوں کے سامنے آئے گا، ان کے کان اسی طرح کی چیزیں سنیں گے، اور 3 سال سے لے کر 18 سال کی عمر تک جب وہ اسی طرح کے مضامین اور لیسن پڑھتے رہیں گے تو بتائیے کہ ان کی مینٹلٹی اور ان کی ذہنیت کیسی بنے گی، وہ کیسی نسل تیار ہوگی جو نام کے اعتبار سے چاہے مسلم ہوگی، مسلم گھرانے کے اندر اس کی پیدائش ہوئی ہوگی، لیکن ایمان کی جو غیرت ہوتی ہے، دین کی جو حمیت ہوتی ہے، اگر مکمل طور پر ہم نے اپنی نسلوں کو اس نظام کے حوالے کر دیا تو اس دینی غیرت و حمیت سے ہماری نسل محروم ہوتی چلی جائے گی۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی وہ پیشین گوئی بھی صادق آئے گی کہ یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، اسلامی روح اور اسلامی غیرت رخصت ہو چکی ہوگی، قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے، قرآنی ہدایات اور تعلیمات پر عمل انسانوں کی زندگی کے اندر دکھائی نہیں دے گا۔
ایسی صورتحال میں، موجودہ حالات میں ہم سب کے لیے اجتماعی طور پر سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے سماج اور اپنے نسلوں کے ایمان کی تحفظ کے لیے مکمل طور پر فکر مند ہوں اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے والے، اور جن راستوں سے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان راستوں کو ہر ممکن طریقے سے بند کرنے کی کوشش کریں۔ یہ چیزیں